اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل شیء خلقناہ بقدر صلوات بھیج دیں محمد ارشاد خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ خداوند عالم نے ان لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جب کسی کو خلق کرتے ہیں تو اس کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کے بنائے ہوئے کی ہی قدر ہوتی ہے، اور جب خدا کے بنائے ہوئے کی قدر ہوتی ہے تو اس نے اعلان بھی کر دیا کہ جسے ہم نے بنایا ہے قدر اسی کی ہے، اور باقی جتنے ہیں سب بے قدرے ہی نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بہت جلدی میں آپ حضرات کے سامنے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ یہاں کے اوپر قدر کے اوپر بحث ہے کہ قدر کے معنی کیا ہیں۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے انہی نے قدر کا ترجمہ اندازہ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو اندازے سے خلق کیا، لیکن لفظ اندازہ ہمارے اور آپ کے لیے تو بہتر ہے اور استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اندازہ کہاں لگایا جاتا ہے؟ تو ان کا صاحب اندازے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوچھا کہ بھئی یہاں سے وہاں تک کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہوں گے قریب 200 آدمی تو اندر بیٹھے ہی ہوں گے، اور باقی باہر ہوں گے، تو ان کا 200 کا کیا مطلب؟ یا 1.5 کہیے یا 200 کہیے یا 150 کہیے، ایک بات کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب گنا تو ہے نہیں، اور جب گنا نہیں ہے تو ہمیں علم نہیں ہے، اور جب ہمیں علم نہیں ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم اندازے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندازہ وہاں لگایا جاتا ہے کہ جہاں علم میں کمی ہوتی ہے، دیکھیے جہاں علم میں کمی ہوتی ہے وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے لفظ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں علم میں کمی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ خالق علم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ خالق علم ہے، اور جب وہ خالق علم ہے، علم کا خلق کرنے والا ہے، تو وہاں علم میں کمی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اندازہ نہیں لگایا کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قدر کے معنی کیونکہ معلوم نہیں تھے، لہٰذا انہی نے اس کے معنی اندازے سے اندازہ لکھ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ دیکھیے صلوات ایسے بھیج دیجئے کہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی مقبرے میں یعنی لکھنؤ کے پرانے جوڑا کرا دیا۔ بہت جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اندازے سے لکھ دیا گیا، حالانکہ قدر کے معنی انہیں معلوم نہیں تھے۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ جب اسے ہم نے تلاش کیا تو کیونکہ رسول اللہ صرف 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک کتاب اور دوسرا عطرت۔
لہٰذا ہم نے اطرت سے پوچھا کہ قرآن کے اس لفظ کے معنی کیا ہیں، تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قدر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے کسی شے کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے بلکہ با مقصد پیدا کیا ہے۔ اللہ بے مقصد نہیں خلق کرتا بلکہ با مقصد خلق کرتا ہے، اور جب اس نے با مقصد خلق کیا ہے تو پھر قدر کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کسی شے کو اللہ نے خلق کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتوں سے اللہ نے اسے خلقت میں ہی نواز دیا، کہ اسے خلقت میں ہی نواز دیا، اور اسی کو اس شے کی قدر کہتے ہیں، کہ اسی کو اس شے کی قدر کہتے ہیں۔ تو قدر کے معنی کیا بیان کیے امام نے یہ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے کسی شے کو خلق کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتوں سے اللہ نے اس شے کو کب خلق کیا؟ کہ جب خلق کیا تب ہی نواز دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آسان سی آپ کے سامنے مثال بھی عرض کر دوں کہ مثلا سورج کو اللہ نے خلق کیا تو کائنات کو روشن کرنے کے لیے خلق کیا، لیکن جب کائنات کو روشن کرنے کے لیے خلق کیا تو روشنی پھیلانے کی ساری صلاحیتوں کو اللہ نے خلقت میں ہی عطا کر دیا۔ یعنی سورج کو جب خلق کیا تو صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا، جیسے ہی خلق ہوا اس نے کائنات کو روشن کیا۔ چاند کو خلق کیا تو چاندنی پھیلانے کا مقصد تھا، لہذا ساری صلاحیتوں کو خلقت میں عطا کر دیا۔ ستاروں کو خلق کیا تو چمکنے کے لیے خلق کیا، لہذا ساری صلاحیتوں کو خلقت میں عطا کر دیا۔ یعنی یہ شے جب خلق ہوئی تو خلق ہوتے ہی اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اس لیے کہ مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں یہ چیزیں وہاں سے لے کے آئی ہیں، دیکھیے خلقت میں لے کے آئی ہیں۔ اب سورج کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روشنی پھیلائیں تو کیسے پھیلائیں، کتنی پھیلائیں، کتنے وقت میں کتنی کرنیں باہر نکلیں، نہ کوئی بتانے والا ہے کہ تجھے روشنی پھیلانا ہے تو ایسے پھیلانا ہے، فلاں کے مکان میں جانا چاہیے، فلاں کے مکان میں نہیں جانا چاہیے، اس کھیت میں تیری دھوپ پہنچے، اس کھیت میں تیری دھوپ نہ پہنچے، یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری صلاحیتوں کو اللہ نے خلقت میں عطا کر دیا۔ بس دو جملے آپ کے سامنے عرض کروں اور بات کو آگے بڑھا دوں کہ سورج کو خلق کیا تو صلاحیتیں خلقت میں عطا کر دیں، چاند کو خلق کیا تو صلاحیتیں خلقت میں عطا کر دیں۔ یعنی جب کسی شے کو کسی مقصد کے لیے بنایا تو اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتوں کو خلقت میں عطا کر دیا۔ اب وہی اللہ اگر کسی گروہ کو عزا کے لیے خلق کرے گا، عزا کے لیے خلق کرے گا، تو اب اس گروہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزا کیسے کی جائے، ماتم کیسے کیا جائے، مجلس کیسے کی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو بس میں جلدی آپ کے حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ خداوند عالم ہر شے کو خلق کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ کیوں اندازہ نہیں لگاتا؟ کہ اس لیے کہ وہ خالق علم ہے، علم کا خلق کرنے والا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو علم کا خلق کرنے والا ہوگا وہ اندازہ نہیں لگائے گا۔ پوری توجہ سنیے گا، علم بھی عجیب و غریب شے ہے۔ انسان کے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، اور اللہ کے پاس بھی علم ہے۔ دیکھیے اس کے پاس بھی علم ہے اور ہمارے پاس بھی علم ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے وہ بھی عالم کہلاتا ہے اور ہم بھی عالم کہلاتے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی عالم کہلاتے ہیں۔ اب کوئی صاحب یہ کہے کہ اللہ ہمارا جیسا ہے، توجہ فرما رہے ہیں بھائی، اللہ ہمارا جیسا ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہنے لگے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر آدمی انگلی اٹھائے گا کہ صاحب دیکھیے یہ تو خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ علم ہمارے پاس بھی ہے، علم اللہ کے پاس بھی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی عالم ہیں، وہ بھی عالم ہے، اگر دونوں عالم ہو گئے تو شرک تو نہیں ہو جائے گا، بدعت تو نہیں ہو جائے گا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، بدعت تو نہیں ہوگا، شرک تو نہیں ہوگا، خدا کی شان میں گستاخی تو نہیں ہوگی کہ اس کو بھی عالم کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی عالم کہا جا رہا ہے؟ تو ان کا نہیں صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی عالم ہے اور اسی نے ہمیں علم عطا کیا ہے، لہذا ہم بھی عالم ہیں۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی اگر اللہ عالم ہے اور آپ کو عالم کہہ دیا جائے تو گستاخی نہیں ہوا کرتی، اور اگر اس کے قادر ہوتے ہوئے علی کو قادر کہہ دیا جائے تو شرک بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، بدعت بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
غور طلب ہے۔ اب دیکھیے ایک بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس وقت آپ کے درمیان ایک استاد موجود ہے، ہمارے استاد رضا علی خان صاحب ماشاءاللہ بہترین پڑھتے ہیں، اور ان سے میں بہرحال بخوبی واقف ہوں، اس لیے کہ ہم نے انہیں کلکتے میں خوب سنا ہے، اور ان کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے جو میں نے کلکتے میں دیکھی ہے، میں گواہ ہوں، امام باڑے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ سب سے بڑی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں یہ بالکل جیسے سارے مومنین رہتے ہیں ویسے ہی یہ بھی وہاں رہتے ہیں، اور عزا میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ ان کو بھی وہاں میں نے خاک پر بیٹھے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کی شخصیت سے سبھی واقف ہیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے ان کو یہاں دیکھا کہ بالکل اسی طرح سے مومنین کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس نے کبھی بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ رضا صاحب ذرا سا دو شعر پڑھ دیجیے، یہ فوراً دوستانی کے لیے بیٹھ گئے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے کہا گیا یا بعد میں کہا گیا، یہ سب میں مشاہدہ کیے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در وہ ہے کہ جتنا سر جھکا کے آؤ گے اتنا ہی سر بلند کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا بہت ضروری تھی، اس لیے کہ بہرحال خداوند عالم بھی نوازتا ہے اور آل محمد بھی عزت دیتے ہیں، اور عزت دینے والے یہی، دیکھیں عزت دینے والے یہی ہیں، اور طلب ہے کہ عزت دینے والے یہی ہیں، اور اس دربار میں جتنا آدمی سر جھکا کے آتا ہے اتنا ہی آل محمد اس کا سر بلند کرتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، عجیب در ہے خدا کی قسم کہ جو سر جھکا کے آتا ہے وہ سر اٹھا کے جاتا ہے، اور جو سر اٹھا کے آتا ہے وہ سر جھکا کے جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ بہرحال یہ استاد بھی ہیں، لہذا میں آپ کے سامنے علمی کی بات کر رہا ہوں کہ خداوند عالم بھی عالم اور انسان بھی عالم، اس کے پاس بھی علم ہے اور ہمارے پاس بھی علم۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا جیسا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے۔ دیکھیے ہمارا علم اور ہے، ہمارے علم کی شان یہ ہے کہ جو چیز وجود میں ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ تھوڑی سی گاڑی ہو رہی ہے، میں بالکل سمیٹ کے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو چیز وجود میں ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور چیز وجود میں ہے۔ دیکھیے چیز وجود میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہے اگر وہ وجود میں ہے، اور ایسا بھی ہے کہ وہ وجود میں ہے مگر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے علم کی شان، لیکن اللہ کے علم کی شان یہ نہیں، اس لیے کہ اس کے علم کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اس کے علم میں ہے وہی وجود میں ہے، اور جو اس کے علم میں نہیں ہے پھر وہ وجود میں بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر وہ وجود میں نہیں ہے، دیکھیے وہ وجود میں نہیں ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں مزاحاً ایسا سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کیا نہیں جانتا، تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو نہیں ہے وہی وہ نہیں جانتا، اس لیے کہ جو کچھ اس کے علم میں نہیں ہے پھر وہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ اس کے علم کی شان، ہمارے علم کی شان یہ ہے، دیکھیے ہمارے علم کی شان یہ ہے کہ پہلے چیز وجود میں آتی ہے پھر ہمارے علم میں آتی ہے، پہلے چیز وجود میں آتی ہے پھر ہمارے علم میں آتی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ پہلے اس کے علم میں آتی ہے پھر وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وجود میں آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علم کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے حاصل کیا جاتا ہے، علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ان کا ہاں صاحب علم کو حاصل کیا ہے، اور علم کے اوپر تو بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کا صاحب علم سیکھیے، علم سیکھیے، اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہمیں سنانے لگتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ حالانکہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ عربی میں چے نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ لہذا یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ علم کی بات کر رہے ہیں اور چین بھیجے دے رہے ہیں، دیکھیے چین بھیجے دے رہے ہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ علم کی بات کرتے ہیں، ان کا صاحب علم اور اس کے بعد چین جانا پڑے۔ دیکھیے چین جانا پڑے، چین کا مطلب کیا ہے بھائی؟ چین میں کون سے بہت بڑے عالم رہتے ہیں، کون سے علماء رہتے ہیں؟ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں بھائی، یہ تو سب کی دیکھی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے،
تو کیا ہوتا ہے؟ آج بھی تو علم نہیں ہے بھائی، آج بھی تو وہاں علم نہیں ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ اگر چین ہی سب کو بھیج دیا جاتا پڑھنے کے لیے تو جتنے بھی وہاں سے پڑھ کے آتے میڈ ان چائنا ہوتے۔ یوز اینڈ تھرو، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، اور طلب ہے۔ دیکھیے اس وقت اس مجلس میں ادھر سے ادھر تک دیکھیں اور ادھر سے ادھر تک دیکھیں تو سب استاد ہی استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ہمارے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہاں چین نہیں ہے، لفظ آیا ہے سین کا، سین کا لفظ آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین جانا پڑے۔ تو اب سین کیا ہے؟ سین کسے کہتے ہیں؟ تو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ صدوق نے سے لکھا کہ سین ایک پہاڑ کا نام ہے اور وہ کوفے کی پشت پر ہے۔ سین ایک پہاڑ کا نام ہے، وہ کوفے کی پشت کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سین پہاڑ جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو وہاں پانی پایا جانے لگا، وہاں پانی بھر گیا، ایک جھیل بن گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سین کا نام نے پڑ گیا۔ نے کہتے ہیں پانی کو۔ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ نے کے معنی ہے پانی کے۔ تو انہوں نے کہا وہاں کیونکہ جھیل پیدا ہو گئی اور پانی پیدا ہو گیا لہذا اسے لوگ نے کہنے لگے، سین بھول گئے نے کہنے لگے۔ دیکھیے نے کہنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے یہ پانی سوکھ گیا، اور جب پانی سوکھ گیا تو لوگ کہنے لگے جف۔ جف کہتے ہیں خشک ہو جانے کو، جف کہتے ہیں خشک ہو جانے کو، جف کہتے ہیں خشک ہو جانے کو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس کا نام ملا کے بھی لوگ لینے لگے، نے جف، یعنی جہاں پانی خشک ہو گیا۔ دیکھیے جہاں پانی خشک ہو گیا، نے جف۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کثرت استعمال سے یہی نے جف تھا جو نجف ہو گیا۔ دیکھیے نجف ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی نے علم لینے کے لیے چین نہیں بھیجا تھا، نجف بھیجا تھا۔ اور نجف بھیجنا سمجھ میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ جہاں باب مدینۃ العلم موجود ہو وہی تو علم ملے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کرو تو انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو نے کہا صاحب علم حاصل کرتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو نے کہا کہ صاحب ہم عالم ہیں۔ میں نے کہا آپ کہے کہ عالم ہے؟ تو نے کہا صاحب ہم میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں۔ تو میتھمیٹکس کے عالم، میتھمیٹکس کے آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور اگر کوئی انگلش لٹریچر پوچھ لے تو نے کہا یہ ہماری لائن نہیں ہے، جاہل ہیں۔ میں نے کہا کیمسٹری کا سوال حل کر دیجئے، کہنے لگے اس میں بھی ہم جاہل ہیں۔ اب نے کہا فزکس رکھی ہے یہی بتا دیجئے، کہنے لگے یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب ہم میتھمیٹکس جانتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، دنیا کے عالم کم ہوتے ہیں، جاہل زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کسی ایک لائن میں ہم عالم ہیں اور باقی چیزوں میں جاہل ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے جس سے علم حاصل کیا اس نے یہی ہمیں علم دیا۔ دیکھیے یہی ہمیں علم دیا۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ نے استاد بنایا، بھائی جیسا استاد بنایا ویسا علم پایا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسا استاد کا علم ہوتا ہے ویسا ہی وہ علم عطا کرتا ہے۔ نہیں لفظوں کو بدل دوں کہ علم دینے والے کے پاس جیسا علم ہوتا ہے ویسا ہی وہ علم عطا کرتا ہے۔ دیکھیے ویسا ہی وہ علم عطا کرتا ہے۔ اب جس کے پاس جیسا علم ہوگا وہ اپنے شاگرد کو ویسا ہی علم عطا کرے گا، بھائی ویسا ہی علم عطا کرے گا۔ تو سارے زمانے میں استاد ڈھونڈ آئیے، جس کے پاس جیسا علم ہوگا ویسا علم وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ علم عطا کرے گا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی، جب اللہ علم عطا کرے گا تو پھر جیسا علم جس کے پاس ہوتا ہے ویسا ہی وہ عطا کرتا ہے، ویسا ہی وہ عطا کرتا ہے۔ اب اللہ نے علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ بھئی اللہ نے علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ تو ان کا صاحب سورہ رحمان میں تو صاف صاف کہہ رہا ہے
کہ میں نے پڑھایا، میں نے علم دیا، میں نے بتایا، میں نے قرآن کا علم دیا، تو جب اللہ نے علم دیا، نہیں توجہ فرما رہے بھائی، جب اللہ علم عطا کرے گا تو جیسا علم اس کے پاس ہوگا ویسا عطا کرے گا، نہیں ویسا عطا کرے گا۔ اس کے علم کی ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں، اس کے علم کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ وجود میں ہے، اور جو کچھ اس کے علم سے خارج ہو گیا پھر اس نے اپنے وجود کو کھو دیا، پھر اس نے وجود کو کھو دیا۔ اب اگر وہ کسی کو علم عطا کرے گا تو علم اس سے حاصل کرنے والے کا علم بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو اس کے علم میں آ جائے گا وہ وجود میں آ جائے گا، اور جو اس کے علم سے خارج ہو جائے گا تو پھر وہ دنیا سے خارج ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے دلیل، سامنے کی دلیل، ہاتھوں سے پانی مس ہو کے تشت میں گرا، نہیں توجہ فرمائی آپ۔ لوگوں سے پوچھا کیا ہے، کہا پانی ہے، کہا نہیں یہ جواہرات ہیں، کیونکہ علم امامت میں جواہرات آ گئے لہذا پانی جواہرات ہو گیا، دیکھیں ذرو جواہرات ہو گیا۔ علی نے آواز دی آؤ نماز جنازہ پڑھیں، آیا تھا تو زندہ تھا، لیکن کیونکہ علی کے علم سے اس کی زندگی خارج ہو گئی تو پھر وہ جنازہ ہو گیا۔ ایک صلوات بولے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ دیکھیے اب ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہاں کے اوپر لوگ کہیں کہ صاحب امام کو تو کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ امام کے تو بڑے دشمن ہیں، اور بس آپ سمجھ لیے کہ امام کے تو ایسے دشمن ہو گئے ہیں کہ سب کی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں مگر امامت نہیں سمجھ میں آتی۔ دیکھیں امامت نہیں سمجھ میں آتی، لیکن میں شاید غلط کر رہا ہوں، اگر امامت نہ سمجھ میں آ رہی ہوتی تو 4 امام جو بنائے ہیں نہ بنائے ہوتے، تو امامت کی ضرورت تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ ضرورت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں 4 ہیں، 4 بنا لیے، تو ان کا صاحب ابو حنیفہ ہیں اور فلاں ہیں، فلاں ہیں اور شافعی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، 4 امام بنا لیے۔ پوری توجہ سنیے گا، تو 4 اماموں کا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ خود سمجھ رہے ہیں اس وقت قرآن کو کافی کہا تھا، غلط کہا تھا، اس لیے کہ اگر امامت کی ضرورت نہ محسوس کی ہوتی تو امام نہ بنائے ہوتے، دیکھیں امام نہ بنائے ہوتے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ سے لڑائی ہے لہذا اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، خود بنا بنا کے مانیں گے۔ ایک صلوات بولے محمد والے، ہمارے اللہ نے جسے بنایا ہے اسے نہیں مانیں گے، خود بنائیں گے اور مان لیں گے۔ یہ پرانی عادت ہے ان کی، اس لیے کہ ہمیشہ خود بنایا اور خود مانا۔ بھئی پہلے یہ خدا بنا لیتے تھے، آپ تاریخ پڑھیں کہ یہ خدا بنا لیتے تھے۔ بھائی جو قوم خدا بنا سکتی ہے وہ خلیفہ نہیں بنا سکتی ہے۔ ایک صلوات بولے محمد والے، طلب ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، تو لہذا امامت کے دشمن بہت ہیں، سب سمجھ میں آئے گا، امامت نہیں سمجھ میں آئی، اور ان کا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ارادے سے خلق کرتا ہے، وہاں کچھ کہنے کی ضرورت تھوڑی، امام نے تو کہا، وہاں تو خالی ارادہ کیا اور ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کا خدا ارادہ کرے گا تب ہوگا، ہمارے خدا کی شان الگ ہے، پوری توجہ سنیے گا، ہمارے خدا کی شان الگ ہے، اس لیے کہ ہمارے اللہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علی کا خالق، ایک صلوات بڑھے محمد والے میں، پوری توجہ سنیے گا کہ وہ علی کا پروردگار ہے، علی کا اللہ ہے، سب سے بڑی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علی کا اللہ ہے۔ دیکھیں علی کا اللہ ہے، اور آپ کی سمجھ میں ابھی تک علی نہیں آئے، دیکھیں ابھی تک علی نہیں آئے۔ آپ نے کہا ارادہ کرے گا، لفظ کن کن کہے گا ہو جا، تب ہوگا، اللہ کا ارادہ ہوا، اور جیسے ہی ارادہ ہوا ویسے ہی عمل ہو گیا۔ اب جو ہم نے علی کی صفات دیکھے، بھائی ایک روایت تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کی تو کوئی مطلب حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک نے سنا ہوگا، اگر نہ ذاکرین اور خطبہ سے سنا ہوگا تو اپنے والد سے تو ضرور سنا ہوگا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی،
دیکھ توجہ فرمائے گا بھائی، یہی تو سنا ہے نا کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی، اور جیسے ہی کہا لوگوں نے مڑ کے دیکھا وہ سونے کی ہو گئی، وہ سونے کی ہو گئی۔ ابھی علی نے اپنے اختیار کا اعلان کیا تھا، حکم نہیں دیا تھا۔ دیکھیے حکم نہیں دیا تھا، خالی اختیار کا اعلان کیا تو عمل ہو گیا۔ دیکھیے اختیار کا اعلان کیا تو عمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو خالی اختیار کا اعلان کر دے تو عمل ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ کے اذہان علی وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ خالی اختیار کا اعلان کر دیں تو عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی، لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ دیکھیے کہا نہیں تھا کہ سونے کی ہو جا، فرما رہے اگر کہہ دوں، یعنی صرف اپنے اختیار کا اعلان کیا تو عمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اسے کہتے ہیں کہ اگر صرف اختیار کا اعلان کرے تو عمل ہو جاتا ہے۔ تو جب اختیار کا اعلان کیا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ اب اگر جنگ جمل میں کہیں کہ میں اپنے اختیار کا اعلان کر دوں تو اب صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو آپ عزیزان محترم آپ غور فرمائیں کہ یہ در اہل بیت، اور خدا کی قسم مولا کائنات کو سمجھنے چلے اور پھر بحث کرنے لگے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں علی تو اسے کہتے ہی نہیں ہے جو سمجھ میں آئے، علی تو اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، جو فہم سے بالا تر ہو، جو ذہن سے بلند ہو، اسی کو علی کہتے ہیں۔ نہ اللہ عقل میں سماتا ہے اور نہ علی عقل میں سماتے ہیں۔ علی اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، اگر علی عقل میں سما جائیں تو پھر اللہ بھی سما جائے گا، اس لیے کہ اس کے صفات انہی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب اس کے صفات انہی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں تو جو کچھ وہاں ماننا ہے اسے پہلے یہاں ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، لیکن پہلے یہاں ماننا پڑے گا، اور جب انہیں مان لو گے تب وہ سمجھ میں آئے گا، یوں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور خدا کی قسم جب علی سمجھ میں نہیں آئے، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں خدا کی قسم، کہ انہوں نے کہا صاحب ایسا نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، اور ہم نے بھی مانا ہے اہل بیت اطہار کو، اور ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم بھی تو عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ انہوں نے کہا صاحب ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، ان کا صاحب فلاں فرقہ بھی عزاداری کرتا، فلاں بھی عزاداری کرتا، بہت جلدی لوگ مروب ہونے لگتے ہیں، اور انہوں نے کہا صاحب وہ بھی عزاداری کرتے ہیں، وہ بھی عزاداری کرتے ہیں۔ سب کا عزاداری کرنا الگ ہے اور ہمارا عزاداری کرنا الگ بات ہے۔ دیکھیے ہمارا عزاداری کرنا الگ بات، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمیں عزاداری کی صلاحیتیں اللہ نے خلقت میں عطا کی، اور یہی وہ فرقہ ہے کہ جس کی جان ہے عزاداری، جس کی زندگی ہے عزاداری، جس کی حیات ہے عزاداری۔ ہم عزاداری کو نہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، عزاداری ہمیں زندہ رکھے۔ ہم جو زندہ ہیں وہ عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ہم جو دنیا میں ہیں وہ صرف اور صرف عزاداری کے لیے آئے ہیں۔ بالکل صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ اگر لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے تو مجھے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق حاصل۔ اگر کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب اس گروہ کو عزاداری کے لیے نہیں خلق کیا تو یہ ان کا خیال ہوگا، لیکن ہمارا خیال یہی ہے کہ یہی فرقہ ہے جو عزاداری کے لیے خلق ہوا ہے۔ دلیل آپ سنیں گے، اور کہا صاحب ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، ہر فرقے سے آواز آ رہی، بالکل سامنے کی بات ہے بھائی۔ سب کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ سب کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے فرقے کو کسی کے سامنے جا کے یہ دلیل نہیں پیش کرنا پڑتی ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، بلکہ زمانہ کہتا ہے کہ یہی عزاداری کرتے ہیں۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے کہ ہم کسی کے سامنے صفائی نہیں دیتے، دوسرے آ کے صفائی دیتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں. ہم کسی کے سامنے صفائی دینے نہیں جاتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں. لیکن ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ عزاداری کرتے ہیں. سب مل کے کہتے ہیں. ان کا سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ بھائی آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں. ہم تو دوسروں کی باتوں سے سامنے رکھ دیتے ہیں بات. اس لیے کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. کہنے لگے ہاں 72 فرقے ہیں، الحمدللہ سب ایک ہیں. 72 فرقے ہم ہی الگ ہیں. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں کہ جن کا نام بھی سب سے الگ ہے. وہ ہے 72 فرقے، نام سب کا ایک ہی ہے. لیکن نام سب کا ایک ہی ہے. پوری توجہ سنیے گا، ایک ہی نام سے سب جانے جاتے ہیں. ہمارا فرقہ سب سے الگ ہے، وہ 72 ایک ہے. اب یہ 72 مل کے ہم سے کہتے ہیں آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم تو اکیلے ہیں بھائی، ہم بڑھا دیتے ہیں. آپ تو 72 ہیں، آپ سب مل کے گھٹا دیجئے. کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا؟ تو جواب یہ آتا ہے گھٹائیں کیسے؟ گھٹانے کے چکر میں نہ جانے کتنے گھٹ گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ ہمارا الگ ہے فرقہ. بس بہت جلدی بس 10-5 منٹ کے اندر مجلس تمام. کہ ہمارا فرقہ الگ ہے اور باقی فرقے الگ ہیں. ان کا صاحب دلیل کیا ہے کہ آپ وہاں سے خلقت میں سب کچھ لے کے آئے ہیں. آپ خود دیکھ لیے 72 فرقے ہمیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں. نماز پڑھیے بہت ضروری ہے. مسجد میں صاحب آپ کی اذان نہیں ہوتی، تالے پڑے رہتے ہیں. ارے آپ صاحب نماز نہیں پڑھتے، ارے صاحب جماعت بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. ارے بھائی رمضان میں روزہ رکھا کیجئے، ارے بھائی حج کیا کیجئے، نماز پڑھیے تو یوں پڑھیے، یہ کیجئے وہ کیجئے، تلاوت کیجئے، فلاں کیجئے، حج میں آئیے. ساری تبلیغ ہمیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا بھی ایک فرد بھی ہمارے پاس آج تک نہیں آیا کہ صاحب عزاداری کیجئے تو یوں کیجئے، تعزیہ بنائیے تو یوں بنائیے، عزا خانہ سجائیے تو یوں سجائیے، مجلس کیجئے تو یوں کیجئے. کیوں کہ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو یہ خلقت میں لے کے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. جگہ چلا. اب یہ کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں اور خدا کی قسم ہم نے مانا ہے تو اہل بیت ہی کو مانا. ابھی چند دن پہلے ہمارے اسی شہر کے ندوے کے 2 مولوی تھے کہ جن کے 2 بیان متضاد بیان، ایک ہی مدرسے کے 2 مولویوں کے متضاد بیان آئے. ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہا. ہم تو سمجھتے تھے سب ایک ہی ہوں گے وہاں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا؟ ہم تو دونوں کو برابر ہی سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم تو انہی سے سیکھ رہے ہیں. یہی kہتے ہیں یہ دیکھیے کہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں. تو اگر نبی کی بزم میں بیٹھنے والے سب برابر کے ہیں تو پھر وہاں بھی بیٹھنے والے سب برابر ہی کے ہوں گے. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. اب یہ لڑنے لگیں تو ہم کیا کریں؟ لیکن ایک حدیث انہی نے سنائی ہے، اور حدیث یہ سنائی ہے کہ صاحب یزید کو، پوری توجہ سنیے گا، یزید کو خلیفہ بنانا بالکل غلط. ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. غلط ثابت کر دے کوئی تو میں مذہب بدلنے کے لیے تیار. بالکل صاف صاف پورے چیلنج سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ غور کریں کہ صاحب یزید کو تو خلافت کی مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اسے خلیفہ نہ بناؤ کہ جس سے بہتر افراد امت میں ہوں. یہ حدیث انہی نے سنائی ہے، ہم نے نہیں سنائی. یہ حدیث انہی نے بیان کی، اخبار میں بھی چھپی ہے اور صحافت میں چھپی ہے. بیٹھے ہوئے صحافت کے لیے آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پوری توجہ سنیے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث بیان کی. کہاں یہ حدیث بیان کی؟ کیا بیان کیا صاحب؟ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے خلافت کی مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا، اسے خلیفہ نہ بناؤ جس سے بہتر افراد امت میں ہوں. اب یہاں پہ کچھ لوگ خوش ہو گئے اور کہا صاحب دیکھیے یزید کو برا کہہ دیا، یزید کو برا کہہ دیا. یزید کو وہ بھی نہیں مانتے، یزید کو وہ نہیں مانتے. ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم مانتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایسے پھنسے ہوئے. میرے پاس کتاب لکھی ہوئی ہے خلافت و ملوکیت. اس میں مولانا مودودی نے تحریر کیا ہے کہ یزید پر بہت سے لوگ اس لیے بھی لعنت نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ یزید پر
اس لیے بھی لعنت نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے باپ یا کچھ اصحاب کے لیے بھی لعنت کے دروازے کھل جائیں. یہ لکھا ہے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید پر بھی ہر آدمی لعنت نہیں کر سکتا. وہی توجہ فرمائیں. وہی لعنت کرے گا جس کے باپ پر لعنت نہ ہو پائے. اے صلوات بھیجے محمد والے محمد. اے باواز بلند صلوات بھیج دے محمد والے محمد. فرمایا یہ انہوں نے لکھا ہے. اب انہوں نے مودودی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. میرے پاس کتاب موجود ہے. اب آپ غور فرمائیں. دوسری بات کہ کہا صاحب ایسے کو خلیفہ نہ بناؤ کہ جس سے بہتر افراد امت میں موجود ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ حدیث رسول اللہ نے خلافت شروع ہونے سے پہلے بیان کی تھی یا بعد میں بیان کی؟ بھائی یہ رسول اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے دیکھیے وکلا بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں. لہذا میں ایک وکالت والی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ حدیث خلافت شروع ہونے سے پہلے بیان کی تھی یا بعد میں بیان کی؟ بھائی ان کا صاحب پہلے کیسے بعد میں کیسے بیان کریں گے؟ اس لیے کہ خلافت تو شروع ہی ہوئی ہے نبی کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی نے یہ بیان کر دیا تھا. کہا صاحب پہلے بیان کر دیا تھا. تو جب پہلے بیان کر دیا تھا تو پہلے کو آپ نے کیوں بٹھایا؟ نہیں توجہ فرمائیں. نہیں پہلے کو آپ نے کیوں بٹھایا؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے کو کیوں بٹھایا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری نظر میں وہی سب سے بہتر تھے. یہ بھی لکھا ہے. یہ دوسرے مولوی نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں جو تو تھے یہی سب سے بہتر تھے اور سب سے افضل تھے اور ہم انہی کو افضل مانتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ مانتے ہیں مگر وہ خود اپنے آپ کو افضل نہیں مانتے تھے. وہ خود اپنے آپ کو افضل نہیں مانتے تھے. تو ان کا صاحب افضل کیسے نہیں مانتے تھے؟ ہم پہلا خطبہ کیا دیا؟ پہلے ہی خطبے میں بیٹھتے ہی کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یہی تو کہا. بھائی پہلا خطبہ جو دیا ہے تو پہلے خطبے میں پہلے دن منبر پر بیٹھ کے کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. تو جب کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں تو کیوں بٹھایا آپ نے؟ اما کم سے کم جنہیں بنایا تھا ان کی تو مان لیتے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بڑی ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہت ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور بالکل صاف پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کے خطبے میں ہے. پہلے خطبے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے اور سب نے لکھا ہے. ہمارے یہاں والوں نے تو خیر لکھا ہی لکھا ہے. ان کو تو لکھنا ہی چاہیے تھا. اس لیے کہ اگر نہ لکھتے تو شاید وہ ادھر ہی گنے جاتے. لہذا ہمارے یہاں والوں نے تو لکھا ہی ہے لیکن ادھر والوں نے بھی لکھ کے ادھر آنے کی کوشش کی. ان کے یہاں بھی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے ممبر پر بیٹھتے ہی یہ کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. دیکھیے تم سے بہتر نہیں ہوں. پوری توجہ سنیے گا. اب آپ نے بنا لیا کہنے کہ ہم تو بہتر سمجھ رہے ہیں. یہ کہا یا نہیں کہا؟ کہا تو. اب میرا ایک سوال ہے بھائی. ہمارے فرقے سے بہت سوال ہوئے. ایک سوال ہے میرا کہ یہ بتائیے کہ جو انہی نے پہلے دن ممبر پر بیٹھ کے کہا یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ بھائی یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ اس لیے کہ آدمی جب کچھ کہتا ہے تو یا سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے. بھئی یا سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے. بھئی غور طلب ہے جب بھی کوئی کچھ بولتا ہے کچھ بھی کہتا ہے کسی سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو یا سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے. تو اب انہی نے ممبر پر بیٹھ کے بھرے ہوئے اصحاب کے مجمع میں کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. آپ بتائیے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ بھئی آپ کے بنائے ہوئے ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ کی کتابیں ہیں, سب لکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کہا, تو اب یہ بھی لکھیے کہ سچ کہا یا جھوٹ کہا. بھئی سچ کہا یا جھوٹ کہا, دو میں سے ایک بات ہوگی, یا سچ کہا ہوگا یا جھوٹ کہا ہوگا. تو اس میں بتا دینے میں کیا حرج ہے کہ سچ کہا یا جھوٹ کہا. ایک بات اور عرض کر دوں, تقیہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کہہ نہیں سکتے آپ کہ تقیتاً کہہ دیا تھا, تو تقیہ تو کر نہیں سکتے, اس لیے کہ تقیہ تو آپ کے یہاں حرام ہے. لہذا وہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اگر ہمارا والا کوئی ہوتا تو ہم کہتے تقیہ کر لیا. آپ بتائیے سچ کہا یا جھوٹ کہا, دو ہی باتیں, دو ہی راستے. آپ کیا یا سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یا سچ کہا یا جھوٹ کہا. اب آپ طے کر کے ہمیں بتا دیجئے, لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ رسول کی حدیث سامنے ہے,
کہ اسے مسند خلافت پر نہ بٹھاؤ جس سے بہتر افراد امت میں موجود ہیں، جس سے بہتر افراد امت میں موجود ہوں. اور انہی نے کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. تو یا سچ کہا یا جھوٹ کہا. اگر سچ کہا، جملہ سنیے گا، اگر سچ کہا تو یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور اگر جھوٹ کہا تو یہ صدیق نہیں ہو سکتے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے، ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دے محمد والے. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیج دے. تو حضرات محترم، ایسوں کے در پر کیوں کھڑے ہو کہ جن کے لیے طے ہی نہیں کر پا رہے ہو کہ سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا؟ اگر ماننا ہی ہے تو اسے مانو کہ جسے اللہ اور رسول نے بنوایا، اور وہ صرف ایک گھرانہ ہے اہل بیت کا، جن سے بڑھ کے کوئی خاندان نہیں، جس سے بڑھ کے کوئی گھرانہ نہیں، جن سے بڑھ کے کوئی افراد نہیں. ایسا گھرانہ کہ جس نے خالی دینداروں کو نہیں بچایا، دین کو بچایا. کربلا میں بھرا ہوا گھر حسین کا لٹ گیا. آقا حسین کربلا میں شہید کر دیا گئے، قدموں میں آگ لگ گئی، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئی. 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا. ابھی آپ نے مصائب کے اشعار ہمارے رضا علی خان صاحب سے سنے، شہزادی زینب کے سلسلے کے، جناب سید سجاد کے سلسلے سے. یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے مصائب بیان نہیں ہو سکتے. کیا کیا مصیبتیں گزر گئی ہیں، یہ نہیں بیان ہو سکتی. عزیزوں، سید سجاد پر کیا یہ کم مصیبت تھی کہ غشی سے فاقہ ہوا تو ایک ساتھ سب کے قتل ہونے کی خبر سنی، اور سامنے آقا حسین زخموں سے چور چور کھڑے ہوئے ہیں. اور جب چلنے لگے حسین تو فرمایا کہ بیٹا سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہتے، اور کہہ دینا شیعوں شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرتے. آقا نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہماری پیاس کو یاد کر لیں، ہماری پیاس کو یاد کر لیں، ہماری پیاس کو یاد کر لیں. عزیزان محترم، 3 دن کے پیاسے حسین قتل ہو. شہزادی زینب، کیا مصائب ہیں خدا کی قسم شہزادی زینب پر. کہ کبھی آپ غور تو کریں کہ یہ وہ زینب ہیں کہ جنہیں بڑے احترام سے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آقا حسین نے ناقے پر سوار کیا تھا، اور ابو الفضل عباس شہزادی زینب کے سامنے نظریں جھکائے رہتے تھے. اور وہی زینب بعد شہادت حسین کبھی عباس نظر آتی ہیں، کبھی علی اکبر نظر آتی ہیں، کبھی حسین نظر آتی ہیں. عزیزوں، سارا گھر شہزادی زینب سنبھالے ہوئے ہیں، جس میں بیوائیں بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، اور خود امامت بھی ہے. زینب اسے کہتے ہیں جو امامت کا سہارا بنی ہوئی. جلتے ہوئے خیمے سے جناب سید سجاد کو لے کے زینب باہر آئیں، اور خدا کی قسم خاک پر بیٹھی ہوئی زینب بیویوں کو دیکھ رہی ہیں، ایک ایک کو دلاسا بھی دے رہی ہیں، سنبھال بھی رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، روتی جاتی ہیں، پشت پر تازیانے بھی کھا رہی ہیں. عزیزان محترم، شہزادی زینب کے اوپر کیا مصائب گزرے ہیں یہ بیان نہیں ہو سکتا. بس ایک منزل اور مجلس تمام. یہ قافلہ کربلا سے چلا گیا، یہ قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا، اور پھر یہ قافلہ واپس کربلا آ گیا. 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا، اور 7 دن کے بعد جب یہ قافلہ چلنے لگا تو شہزادی زینب نے ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد آگے بڑھیں. آگے بڑھ کے فرمایا بیٹا سید سجاد، سب کی تربتیں تم نے بتائیں، ہم سب کی تربتوں پر بیٹھ کے روئے، لیکن میرے لال کیا بات ہے، میرا بھیا عباس کہاں ہے؟
میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ سید سجاد رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ شہزادی زینب نے فرمایا کہ میرے لال مجھے عباس سے ملاقات کرنا ہے، میرے عباس کو کہاں سلایا ہے بتا دو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ آپ کا چوتھا امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور فرش خاک پر بیٹھ گئے۔ اب جو امام فرش خاک پر بیٹھ گئے تو زینب نے شانہ پکڑ کے اٹھایا۔ جناب سید سجاد چند قدم چلے، کچھ دیر کے بعد رکے اور اس کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر آپ چچا عباس کی تربت نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ کہ نہیں میرے لال مجھے پوچھنا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرا بھیا کہاں ہے۔ کہ صاحب سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ تربت دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں۔ کہ نہیں میرے لال تمہیں میرے حق کا واسطہ یہ بتاؤ کہ میرا عباس کہاں ہے۔ میں اتنا کہنا تھا تو امام نے کچھ کہا نہیں بلکہ فرش خاک پر بیٹھ گئے، اور جب امام فرش خاک پر بیٹھ گئے تو زینب نے نظر جھکائی اور جھک کے سید سجاد کو دیکھا۔ اب جو دیکھا تو دیکھا ایک ننھی سی تربت کے قریب سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس زینب نے تڑپ کے آواز دی میرے لال یہ کس کی تربت ہے؟ میں تم سے عباس کی تربت پوچھ رہی ہوں۔ امام نے رو کے فرمایا یہی میرا چچا سو رہا ہے۔ زینب کہتی ہے میرا بھیا ایک قداور نوجوان تھا، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، پیر زمین پر خط دیتے تھے، یہ اتنی ننھی سی تربت کیسے ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں جب میں دفن کرنے آیا جس عضو کو ہاتھ لگایا وہ جسم اثر سے علیحدہ ہو جاتا تھا، میں نے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ننھی سی تربت بنا دی۔ اے پھوپھی اماں لعینوں نے تلواروں سے میرے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمد۔